زندگی بھر کام آنے والی باتیں۔ ہارٹ اٹیک موسم سرما کی ایک اہم اور مہلک بیماری ہے۔ اس موسم میں بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے دل کا دورہ پڑنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے میں جہاں تک ہو سکے خود کو ڈھانپ کر نکلیں، سر پر اونی ٹوپی کا استعمال کریں اور رات کو موٹے کمبل کا استعمال کریں۔ سردی میں اگر آپ نزلہ زکام کا شکار ہو جائیں تو دودھ میں ہلدی، تھوڑا سا ادرک کا رس اور چٹکی بھر پیسی کالی مرچ ملا کر پی لیں۔ ایسا کرنے سے کافی حد تک آرام ہو جائے گا۔ سردیوں میں ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جس کے باعث درد سا بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے گرم اونی دستانوں کا استعمال کریں۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے قبل دودھ میں تھوڑا سا مکھن ملا کر پی لیں۔ انشاءاللہ قبض دور ہو جائے گی۔ فریج سے اگر سبزیوں اور پھلوں کی بو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس میں ایک لیموں کاٹ کر رکھ دیں یا پھر ایک عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں۔ سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو پریشان نہ ہو، اس میں صرف ایک چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک جذب کر لے گا۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتی ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں، تو انڈے کو ٹھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں۔ اگر وہ تیرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ انڈا خراب ہے، اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ جائیں کہ انڈا ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ گردے کی بیماری میں پیاز کا استعمال بڑھا دیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو شلجم کی سبزی کھایا کریں۔ اگر آپ کمزوری کا شکار ہیں تو بھنے ہوئے چنے کھانے سے آپ کا جسم مضبوط ہوگا۔ جو گناہ کو ترک کرنے میں سچا ہو، اللہ اس کے دل سے گناہ کی خواہش ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کی شایان شان نہیں کہ وہ کسی دل کو اس شہوت کے ذریعے آزمائش میں ڈالے جو اس کی خاطر ترک کر دی گئی ہو۔ وفادار دوستوں کو ڈھونڈنا دشمن بنانے سے کہیں مشکل ہے۔ کسی کو دشمن بنانے میں لمحہ لگتا ہے، مگر سچے دوست کی تلاش میں عمر بیت جاتی ہے۔ جس کسی کو باوفا دوست مل جائے تو وہ اس دوستی پر گرہ باندھ لے۔ دین روشنی ہے۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو سایہ آگے نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو تو دنیا خود پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔ موت سب سے بری چیز نہیں، بلکہ سب سے بری چیز تو یہ ہے کہ بغیر ایمان کے مرنا، اعمال صالحہ کے بغیر مرنا، توبہ کی فرصت کے بغیر مرنا، اللہ تعالیٰ سے دل لگائے بغیر مرنا، اسلام پر زندگی گزارے بغیر مرنا، اس حالت میں مرنا کہ تم اللہ کو ناپسند ہو، یہ سب سے بری چیز ہے۔ یہ دنیا اصل میں ان لوگوں کی جنت بن چکی ہے جو دو رخ رکھتے ہیں، یعنی منافقوں کی جنت ہے۔ حقیقی معنی میں وہی لوگ کامیاب سمجھے جاتے ہیں جن کے پاس دو چہرے موجود ہوں۔ تاہم یہ دو رخا لوگ دل سے کبھی بھی سکون نہیں پاتے اور ہمیشہ بے چین ہی رہتے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ ضرور تنہائی کا سامنا کرتے ہیں، مگر ان کی زندگی سکون سے لبریز رہتی ہے۔ لوگ کبھی بھی پوری کہانی نہیں سناتے، وہ کہانی کا صرف وہی حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب لوگ غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کے دروازے کے پاس نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو، کیا اس کی میل باقی رہے گی؟ لوگوں نے کہا اس کی میل میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی بھی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بعض اوقات دعا آپ کی تقدیر نہیں بدلتی، مگر آپ کے دل کو بدل کر اللہ کے ارادوں کے مطابق کر دیتی ہے۔ اگر کن حکم ہے تو فیکون محبت ہے۔ دنیا کے عذابوں میں ایک جہنم دل کی موت کا واقع ہو جانا ہے۔ قلب کا مردہ ہونا بسبب فاحش کی کثرت، بد نظری کا مسلسل معمول دل کے لیے زہر کی مانند ہے۔ جو کوئی حیا کی چادر اتارنے میں کامیاب ہوا، دل کی گھٹن، بیزاری اور بھاری بوجھ اس کا مقدر ٹھہرا۔ سلام ان لمحات پر جو حالت بیداری میں گزرے، ملامت ان گھڑیوں پر جو غفلتوں میں بسر ہوئی۔
لوگوں کی دعاؤں پر آمین، ان کی خوشیوں پر ماشاء اللہ، نعمتوں پر بارک اللہ اور ان کی تمناؤں پر انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ جب کوئی غمزدہ دیکھیں تو اظہار افسوس کے ساتھ تسلی امیز کلمات کہیں، ان کی تکالیف پر ہمدردی کے بول بولیں۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں محبت اور بھائی چارے کے بڑے بڑے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں، نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، بند سیپ میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپے ہیرے کی حیا، آنکھوں میں چھپے آنسوؤں کی حیا اور پردے میں لپٹی عورت کی حیا۔ اے ایمان والو، نہ چلو قدموں پر شیطان کے، اور جو کوئی بھی شیطان کے قدموں پر چلے گا تو 100 شیطان یہی بتلائے گا بے حیائی اور برائی کی بات۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو نہ سنورتا تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی بھی، لیکن اللہ سنوارتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جب نماز کو آخری نماز سمجھ کر ادا نہیں کریں گے تو آخر خشوع و خضوع کب پیدا کریں گے آپ؟ جب وقت پر نماز ادا نہیں کریں گے تو آخر زندگی کی برکتیں کب محسوس کریں گے آپ؟ جب نماز کو بوجھ سمجھتے رہیں گے تو آخر اس کے سکون اور برکت کا احساس کب کریں گے آپ؟ اگر دنیا کے کاموں کو نماز پر فوقیت دیتے رہیں گے تو آخر اللہ کی رضا کب حاصل کریں گے آپ؟ اگر ہر نماز کے بعد مصروفیات کا بہانہ بناتے رہیں گے تو آخر نماز کب قائم کریں گے آپ؟ انسان کی روح پھولوں جیسی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کھل اٹھتی ہے اور اسے شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غالب ہو جاتا ہے تو وہ اس کی روح مرجھا جاتی ہے اور اسے سینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔